فیضان دعوت اسلامی کے دینی خدمات میں مسلسل جد و جہد کے 43 سال مکمل ہونے پر ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ بنام فیضان دعوت اسلامی۔ یوم دعوت اسلامی کا جشن ہے گھر گھر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ۔ یوم دعوت اسلامی کا جشن ہے گھر گھر، مصطفیٰ کے دیوانے کیوں نہ جھومے خوش ہو کر، ہم کو دعوت اسلامی کا ہے دیا ماحول، تیرا شکر ادا کیوں کر ہو خدائے بحر و بر، آؤ دعوت اسلامی پلائے گی پیاسو، الفت محمد کے خوب جام بھر بھر کر، سیکھو آ کے قرآن تم اور نماز پڑھنا تم، آ کے دعوت اسلامی میں پاؤ رب کا ڈر، حج کا جذبہ ملتا ہے ذوق طیبہ بڑھتا ہے، لے لو دعوت اسلامی میں آ کے یہ گوہر، واسطہ تجھے مولا سبز سبز گنبد کا، آل اور صحابہ کا عشق تو عنایت کر، جس کو دعوت اسلامی خدا نے دی عطار، خوش نصیبی ہے اس کی ہے بڑا وہ بختاور، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خواب رضا کی تعبیر۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری۔ کئی سال پہلے ہند کے ایک عالم دین کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی تشریف آوری ہوئی۔ جب سیڑھیاں چڑھ کر انہوں نے فیضان مدینہ کے وسیع و عریض صحن میں قدم رکھا اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پرشکوہ عمارت نیز عاشقان رسول کی کثیر تعداد کو دیکھا تو ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمانے لگے، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خدمت دین کا جو خواب دیکھا تھا، آج میں جاگتی آنکھوں سے اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کا یہ خواب کیا تھا؟ 15 جمادی الاخری 1330 ہجری کو ایک استفتاء کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کی بقا و فلاح کے لیے 10 نکات ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ نمبر 2، طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ یعنی مائل ہوں۔ نمبر 3، مدرسوں کی بیش قرار یعنی معقول تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں کہ لالچ سے جان توڑ کر کوشش کریں۔ نمبر 4، تباعی طلباء یعنی طلباء کی صلاحیتوں کی جانچ ہو، جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ یوں ان میں کچھ مدرسین بنائے جائیں، کچھ واعظین، کچھ مصنفین، کچھ مناظرین۔ پھر تصنیف و مناظرہ میں بھی توزیع یعنی تقسیم کاری ہو، کوئی کسی فن پر کوئی کسی پر۔ 5، ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً و تقریراً، وعظاً و مناظرتاً اشاعت دین و مذہب کریں۔ 6، حمایت مذہب و رد بد مذہباں میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ نمبر 7، تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت شائع کیے جائیں۔ 8، شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں، جہاں جس قسم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں۔ آپ سرکوبی اعداء یعنی دشمنوں کے رد کے لیے
اپنی فوجیں میگزین رسالے بھیجتے رہے ہیں۔ 9 جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال یعنی خوشحال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں۔ 10 آپ کے مذہبی اخبار ریلیجیس نیوز پیپر شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ امام اہل سنت کی 10 نکات پر مشتمل خواب کی عملی تعبیر کے لیے علماء حق اہل سنت نے بھرپور کوشش کی ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی ان نکات کو عملی جامہ پہنانے کی سعی کی ہے۔ آئیے ان نکات کی روشنی میں دعوت اسلامی کی خدمات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 عظیم الشان مدارس ترویج علم دین کی خاطر بچوں اور بچیوں کو عالم دین بنانے کے لیے 1425 جامعۃ المدینہ ناظرہ و حفظ قرآن کی تعلیم کے لیے 15,048 مدرسۃ المدینہ جبکہ دینی و عصری تعلیم کے حسین امتزاج کے لیے 163 دارالمدینہ قائم کیے جا چکے ہیں جن میں ہزاروں طلباء و طالبات عالم دین بن چکے اور ہزاروں بن رہے ہیں۔ یوں ہی لاکھوں بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ کر چکے جبکہ ہزارہا زیر تعلیم ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کم عمری میں علم سے محروم رہ جانے والوں کے لیے 68,097 مدارس المدینہ بالغان و بالغات جبکہ آن لائن پڑھنے کے خواہش مندوں کے لیے بڑے پیمانے پر علیحدہ سے آن لائن حفظ و ناظرہ اور عالم کورس کی سہولت کا اہتمام کیا گیا۔ نمبر 2 طلباء کو وظائف جہاں تک طلباء کے وظائف کا معاملہ ہے تو رہائشی طلباء کو تو معیاری خورد و نوش اور بہترین رہائشی اور طبی آسائشیں حاصل ہیں جبکہ تخصص فی الفقہ تخصص فی الدعوہ تخصص فی الحدیث تخصص فی اللغات اور دیگر تخصصات کرنے والوں کو باقاعدہ معقول وظیفہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ 3 مدرسین کی تنخواہیں مدرسین کی مراعات کا جائزہ لیں تو جامعات المدینہ و مدارس المدینہ کے مدرسین و مدرسات کو ماہانہ معقول مشاہرہ یعنی سیلری پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں بونس اور مقررہ چھٹیاں نہ کرنے کی صورت میں ہر 6 مہینے بعد لیو انکیشمنٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ممتاز بہتر اور مناسب درجہ بندی کے اعتبار سے سالانہ اضافہ انکریمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور طے شدہ مدت کے حساب سے گریڈ اور مشاہرہ بھی بڑھایا جاتا ہے۔ نیز مجلس طبی علاج کے تحت مدرسین و مدرسات کو بھی مخصوص شرائط کے ساتھ میڈیکل کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ 4 طلباء کی صلاحیتوں کی جانچ اور تقسیم کاری طلباء کو باعتبار صلاحیت کام میں لگانے کے حوالے سے دیکھیں تو جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اگر جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی اور اسلامی بہنوں کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اگر مدنی تدریس کا اہل اور خواہش مند ہو تو تدریسی کورس کروایا جاتا اور مسند تدریس سپرد کی جاتی ہے۔ مفتی بننے کی صلاحیت و خواہش رکھنے والے مدنی کو تخصص فی الفقہ اور اس کے بعد تدریب یعنی فتویٰ لکھنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ نیز تمام مراحل میں کامیابی کے بعد دارالفتا اہل سنت میں اپنی خدمات فراہم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والے مدنی کو تخصص فی الحدیث کروایا جاتا ہے۔ مدنی علماء کو انگلش، عربی، چائنیز وغیرہ مختلف زبانیں سکھائی جاتی اور عند ضرورت مختلف ممالک میں تدریس و نیکی کی دعوت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی میں تصنیف و تالیف کا ایک علمی و تحقیقی شعبہ بنام المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر بھی موجود ہے۔ تحریری ذوق و صلاحیت رکھنے والوں کو اس شعبے میں بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ 5 ملک و بیرون ملک مبلغین کی فراہمی
الحمدللہ مدنی علماء کو صلاحیت اور ضرورت کے اعتبار سے پاکستان اور بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ سنتوں بھرے بیانات اور انفرادی کوشش وغیرہ کے ذریعے دین کی خدمت کی سعادت پاتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ 6. کتابیں تحریر کرانا۔ الحمدللہ اس کام کے لیے دعوت اسلامی کا شعبہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر مصروف عمل ہے۔ اس شعبے کی 2 برانچز کراچی میں اور 1 برانچ فیصل آباد میں قائم ہے، جن میں مجموعی طور پر 150 سے زائد مدنی علماء کرام تصنیف و تالیف، ترجمہ و تخریج وغیرہ کر رہے ہیں۔ ان علماء کرام کو معقول مشاہرہ، سالانہ بونس اور 6 ماہی بنیاد پر لیو انکیشمنٹ پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ تعدم تحریر ان مدنی علماء کی کاوشوں سے 934 کے قریب کتب و رسائل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے خوبصورت انداز میں چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، جبکہ 850 سے زائد وہ کتب و رسائل ہیں جو کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئے، بلکہ صرف PDF کی صورت میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تراجم ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ مجلس تراجم بھی ہے، جس کے تحت المدینۃ العلمیہ اور امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی کتب و رسائل کا ماہرین کی زیر نگرانی دنیا کی 37 زبانوں میں ترجمہ کروایا جاتا ہے۔ 7. کتابوں کی مفت فراہمی۔ جہاں تک کتب و رسائل کو عاشقان رسول تک مفت پہنچانے کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس عظیم کام کے لیے مجلس تقسیم رسائل قائم کی گئی ہے، جو عاشقان رسول کے لنگر رسائل کی مد میں دیے گئے چندے کو استعمال کر کے ہزاروں کتب و رسائل عاشقان رسول تک پہنچاتی ہے۔ نیز اس شعبے کے تحت کثیر علماء اہل سنت اور دیگر شخصیات کو بھی ماہانہ بنیاد پر کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی مجلس IT کے تحت مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جہاں سے انہیں مفت ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 8. شہروں میں نگرانوں کا تقرر۔ شہر نگران کا تقرر کرنے کے مدنی پھول پر بھی عمل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا تنظیمی سیٹ اپ بہت منظم ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام مختلف سطحوں پر مختلف انداز سے کئی ایک شعبہ جات میں ہو رہا ہے۔ نگران مقرر ہیں اور باقاعدہ مشاورت سے دینی کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی دینی کام منظم کرنے کے لیے مشتمل عالمی مجلس مشاورت کے تحت ان کا بھی تنظیمی نیٹ ورک قائم ہے، اور اسلامی بہنیں شرعی پردے کی پابندی کے ساتھ دینی کام کرتی ہیں۔ دنیائے دعوت اسلامی کے اس سارے سیٹ اپ کو مضبوط رکھنے کے لیے مرکزی مجلس شورا قائم ہے، یوں بلا مبالغہ ہزاروں ذمہ داران اپنی اپنی سطح پر دینی کاموں کے لیے کوششیں فرماتے اور مسلک اہل سنت و جماعت کی زبردست ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ 9. دینی شعبوں میں تقرر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت باصلاحیت مدنی علماء کو نیکی کی دعوت دنیا بھر میں عام کرنے کے عظیم کام میں مصروف عمل رکھنے کے لیے مختلف شعبہ جات میں تقرری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 10. پرنٹ میڈیا کا استعمال۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ہماری زندگی میں جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے ذریعے فکر رضا کو عام کرنے کی سعی کی ہے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ترویج و اشاعت اہل سنت کے لیے جہاں دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سال ہا سال پہلے قائم کیا، وہاں جنوری 2017 عیسوی مطابق ربیع الثانی 1438 ہجری میں ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی آغاز کیا، جو دلچسپ اور مفید مضامین کے تنوع اور اپنی دلکشی و جاذبیت کی وجہ سے عوامی اہل سنت میں کافی مقبول ہوا۔
الحمدللہ یہ میگزین 7 زبانوں اردو، انگلش، عربی، ہندی، گجراتی، بنگلہ اور سندھی میں جاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس IT کے تحت مختلف مدنی علماء کرام درجنوں موضوعات پر مضامین یعنی آرٹیکلز لکھ کر ہفتہ وار یا ماہانہ بنیاد پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، جہاں سے دنیا بھر کے عاشقان رسول ان مستند اور مفید مضامین سے مفت استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور تعلیمات رضا کو مزید رائج و عام کرنے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، مولانا سید انعام رضا عطاری مدنی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 119۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک سے ڈرنے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے عقائد و اعمال اپنانے کا ثبوت ملتا ہے۔ یاد رہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا رنگ لاتی ہے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کل اخی و صاحب لم تستفد منہ فی دینک خیرا فانبذ عنک صحبتہ حتی تسلم۔ یعنی ہر وہ بھائی یا ساتھی جس کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے، تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم سلامت رہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، اور جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے وہ انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی کی صحبت میں سدھا لیا جاتا ہے۔ طوطی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے، گھوڑا اپنی وحشیانہ خصلت ترک کر کے مطیع بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام صحبتوں کا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحبت انسان کو نیک یا بد بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھی صحبت پانے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ایمان کا تحفظ، عقائد و اعمال کی درستی اور ظاہر و باطن کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی ایک عالمگیر دینی تنظیم ہے جو زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ دعوت اسلامی نے مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر پہرا دیا، عقائد اہل سنت و معمولات اہل سنت کو عام کر کے نوجوان نسل کے دل و دماغ میں راسخ کیا، لوگوں کو محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کا درس دیا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت و محبت کے جام پلائے۔ دعوت اسلامی نے لوگوں کو بد عقیدگی، بے راہ روی اور گمراہی سے بچانے کے لیے مدنی چینل قائم کیا۔ مدنی چینل کے ذریعے کئی کفار الحمدللہ دامن اسلام میں آ چکے ہیں۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے گھر بیٹھے بٹھائے خالص دینی و مذہبی مفید معلومات اور علم دین کا انمول خزانہ ہاتھ آ رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے مسلمانوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملک و بیرون ملک میں جا بجا بے شمار مساجد بنائی، پھر ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے مسجد بھرو تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر نمازیں پڑھنے اور مساجد کو آباد کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔
دعوت اسلامی نے علم دین کی روشنی پھیلانے کے لیے بلا مبالغہ ہزاروں مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ قائم کیے ہیں، جن میں بچوں اور بچیوں کو تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے اور حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے کئی دارالمدینہ بھی قائم کیے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان عملی طور پر تنزلی کے عمیق گھڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے مسلمانوں کو عمل کا جذبہ دیا، نوجوانوں کو دین کے قریب کیا۔ کل تک جو فرائض و واجبات سے دور تھے انہیں سنن نوافل کا پابند بنا دیا۔ فجر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو فجر کے لیے جگانے والا بنا دیا۔ ننگے سر گھومنے والوں کے سر پر امامے کا تاج سجا دیا۔ طرح طرح کے فیشن اپنانے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دیا۔ الحمدللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل کر کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنام FGRF قائم کیا ہے جو ہر مشکل اور کٹھن وقت میں پریشان حالوں کا ہاتھ تھامنے میں مصروف عمل ہے، جس کے نظارے سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان یا مختلف حادثات کے مواقع پر پہلے بھی دیکھے گئے اور اللہ پاک کی رحمت سے اب بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ جب دعوت اسلامی سے اس قدر دینی و دنیاوی فوائد و برکات حاصل ہو رہی ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن مل رہا ہے، محبت خدا و عشق مصطفیٰ کی نعمت مل رہی ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی عقیدت و محبت مل رہی ہے، عقائد و نظریات کا تحفظ ہو رہا ہے، ظاہر و باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، علم و عمل میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا و آخرت سنور رہی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میری نسلوں کو بھی دعوت اسلامی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدمت قرآن اور دعوت اسلامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک کو ایک شخص کی صورت دے کر ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہو کر بھی اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کے خلاف کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ افسوس، آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہے۔ بعض نادانوں کو تو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اسے کاروبار میں برکت کے لیے دکانوں میں سجا رکھا ہے یا گھروں کی زینت بنا رکھا ہے۔ جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ اس کے معنی نہیں سمجھتے اور اس میں بیان کردہ احکام کو نہیں جانتے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس بگڑی حالت کو بہتر بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی تعلیم، عمل، تحریر اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلمانوں میں قرآن کی تعلیمات عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی ان خدمات قرآن کے چند پہلو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور قرآن کی تعلیم۔
دعوت اسلامی کے تحت بچوں اور بچیوں کے لیے دنیا بھر میں مدارس المدینہ قائم ہیں، جہاں بلا معاوضہ انہیں درست مخارج کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے اور حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے 36 سے زائد ملکوں میں بچوں اور بچیوں کو قرآنی تعلیم دینے والے 15,048 مدارس المدینہ جاری ہیں، جن میں ہزاروں بچوں اور بچیوں کو فری میں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے نہ صرف درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک مفت پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کی تعداد 68,097 ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم جامعات المدینہ سے ہر سال ہزاروں علماء کرام سند فراغت حاصل کر کے قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے نصاب میں بھی ترجمہ قرآن، تفسیر اور اصول تفسیر کی تعلیم شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں جامعات المدینہ کی تعداد 1425 ہے۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید دنیاوی تعلیم فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے علاوہ UK، USA، ساؤتھ افریقہ، نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں دارالمدینہ اسکول سسٹم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں مکمل ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے اور حفاظ کے لیے منزل کی دہرائی کا ایک پیریڈ رکھا گیا ہے۔ دعوت اسلامی اور تلاوت قرآن کا اہتمام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دن بھر کے اعمال کا آسان انداز میں احتساب کرنے کے لیے سوالات کی صورت میں ایک مجموعہ 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، جس میں عمل کی برکت سے بے شمار عاشقان رسول دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کے علاوہ روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یوم تلاوت قرآن 14 جولائی 2023 عیسوی کو عالمی سطح پر قرآن پاک کی حرمت و عظمت کو اجاگر کرنے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو عملی طور پر جواب دینے اور قرآن سے اپنی لازوال محبت کا اظہار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت یوم تلاوت قرآن منایا گیا۔ اس عظیم الشان موقع پر دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد عاشقان قرآن نے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تحریر کے ذریعے قرآن کی خدمت۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تحریر کے ذریعے نہ صرف عوام کے لیے قرآن کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ طلباء و طالبات کے لیے قرآنیات سے متعلق نصابی کتب بھی فراہم کر رہی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے اب تک قرآن پاک کے چھوٹے بڑے سائز کے مختلف نسخے شائع کیے گئے ہیں، مثلاً حفظ و ناظرہ کے بچوں کے لیے مخصوص لائنوں والا، بڑوں کے لیے جلی حروف والا 30 پاروں کا مکمل سیٹ، تجوید سیکھنے والوں کے لیے تجویدی قرآن پاک، اس کے علاوہ ترجمہ قرآن، تفسیر اور اس کے متعلقات پر مشتمل 45 کتب و رسائل پر کام کیا جا چکا ہے، جن میں سے اکثر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے چند کے نام مع مختصر تعارف پیش ہیں۔ قرآن پاک کی اشاعت۔ متن قرآن کے مختلف نسخے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے ہیں، جو کہ القرآن الکریم N126، القرآن الکریم N125، القرآن الکریم NJ25A، القرآن الکریم R112 کے نام سے معروف ہے، جبکہ پارا سیٹ بھی شائع کیا گیا ہے۔ معرفت القرآن علی کنز العرفان
قرآن پاک کا جدید انداز سے کیا گیا لفظی اور با محاورہ ترجمہ مختصر حواشی اور آیات کے عنوانات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف رنگوں کے استعمال سے لفظی ترجمے کی پہچان کروائی گئی ہے۔ قرآن فہمی کا یہ منصوبہ 5 پاروں پر مشتمل 6 جلدوں میں 6 جلدوں میں اور علیحدہ 30 پاروں کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن ما حاشیہ افہام القرآن، ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاہکار ترجمہ قرآن کنز الایمان کو بنیاد بنا کر متوسط درجے کے پڑھے لکھے حضرات کے لیے لکھا گیا ہے، جس میں ضروری وضاحت کے لیے نیچے حاشیہ دیا گیا ہے اور آیات کے عنوانات کی مختلف رنگوں سے وضاحت کی گئی ہے۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن عوام کی آسانی کے لیے اردو زبان میں 10 جلدوں پر مشتمل ایک بہترین، آسان اور قدر مفصل تفسیر ہے۔ اس تفسیر سے الحمدللہ ہزاروں مساجد میں بلا ناغہ درس تفسیر ہوتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن آسان اور عام فہم انداز پر لکھی گئی ایک متوسط اور جامع تفسیر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر اہم بات کے عنوان سے آیات اور تفسیر سے متعلق ضروری باتوں کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اصل تفسیر اور ضروری باتوں میں امتیاز رہے۔ اس کی پہلی اشاعت اسی سال 2024 عیسوی میں ہوئی۔ تعلیمات قرآن کنز المدارس بورڈ کے نصاب کے مطابق جامعات المدینہ کے لیے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ و مختصر تفسیری معلومات اور نکات پر مشتمل ایک نصاب 7 حصوں میں تیار کیا گیا ہے۔ اس نصاب کا اگلا ایڈیشن اس طرز پر تیار کیا جا رہا ہے جو عصری تعلیمی اداروں میں 6 تا 12ویں جماعت کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی قاعدہ درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے تجوید کے قواعد و مسائل جاننے کے لیے مرتب کیا گیا ہے، جو کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اور دیگر مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کی جانب سے ماہنامہ فیضان مدینہ شائع کیا جاتا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ایک سلسلہ تفسیر قرآن کریم ہے۔ اس میں تفسیر قرآن اور قرآن سے متعلق دیگر آرٹیکلز پیش کیے جاتے ہیں۔ نیز اسلامی بہنوں کے لیے ہر ماہ خصوصی طور پر ماہنامہ خواتین کے نام سے ویب ایڈیشن جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک سلسلہ تفسیر قرآن کریم کا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآن کی خدمت۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خدمت قرآن میں کوشاں ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن کی درست تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ القرآن الکریم، صراط الجنان، معرفت القرآن اور مدنی قاعدہ کے نام سے اپلیکیشنز تیار کی گئی ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ 4 مختلف آوازوں میں قرآن سنا جا سکتا ہے، آیات کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور تجوید و قرات کے مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ مدنی چینل اور تعلیم قرآن کریم کڈس مدنی چینل پر بچوں کو باقاعدہ قرآن سکھانے کے حوالے سے قسط وار مختلف پروگرامز موجود ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں: آؤ سیکھیں قرآن، قرآن ٹائم، وائس آف قرآن۔ اس کے علاوہ مدنی چینل پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے چند پروگرامز کے نام یہ ہیں: پیغام قرآن، احکام قرآن، آسان درس قرآن، قرآن پاک سیکھ لیجئے۔ وائس آف قرآن، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک قصہ ہے قرآن سے۔ ان پروگرامز کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں، بیانات اور مضامین کی صورت میں قرآن پاک کی اور بہت سی معلومات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net۔ اللہ پاک
دعوت اسلامی کی خدمات قرآن اور دیگر دینی خدمات قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کا عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی اور تحفظ میں کردار۔ یہ مسلمہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے کے پرچار اور تحفظ کے لیے صحابہ کرام، تابعین اعظام، مفسرین و محدثین، بزرگان دین، علماء کاملین اور مبلغین اپنی خدمات سر انجام دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ الکریم دیتے رہیں گے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی بھی مختلف انداز سے مثلاً بیانات، فتاوی جات، تحریرات، درس و تدریس، مدنی چینل پروگرامز، سوشل میڈیا کورسز اور نظم کی صورت میں عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی اور تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے اس کی مختلف جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ بیانات و مذاکرات اور گفتگو۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع وغیرہ میں ختم نبوت پر بیانات کیے جاتے ہیں۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں میں مختلف موضوعات پر ہونے والے سوال جواب کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے بارے میں ہونے والے سوالات کے جوابات عشق و محبت بھرے انداز میں دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرماتے ہیں۔ ایک مدنی مذاکرے میں جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قادیانیوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا تو اس سے متاثر ہو کر ایک قادیانی نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ نیز گفتگو کے دوران بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے یا کوئی فرمان مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ بولنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فتاوی جات۔ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی تحریراً، زبانی، فون کالز، ای میل، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے مسلمانوں کی شرعی رہنمائی میں مصروف عمل ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی عقیدہ ختم نبوت سے تعلق رکھنے والے سوالات مثلاً قادیانی کون ہے، قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا حکم، قادیانی کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا کیسا، مسلمانوں کا قادیانی سے مفت ادویات لینا کیسا اور قادیانی سے علاج کروانا کیسا ہے کے بارے میں فتاوی جات دے کر عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ میں کوشاں ہے۔ تحریر۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی تحریری طور پر بھی عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ختم نبوت کے موضوع پر 44 صفحات کا رسالہ بنام سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کی آیت و تفسیر، کئی احادیث اور ان کی شرح سے دلائل، صحابہ و تابعین کے ارشادات اور علماء کاملین کی بیان کردہ واضح جزیات بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ کے مختلف شماروں میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں متعدد مضامین مثلاً عمارت نبوت کی آخری اینٹ، خاتم النبیین کا معنی تفاسیر کی روشنی میں، شان ختم نبوت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، آخری نبی اور آخری امت، عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام کا کردار، تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں علماء کا کردار، گوہ کی گواہی،
مرزائی، احمدی اور قادیانی میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کے ہتھ کنڈے تحریر کر کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرہ داری اور اس کا تحفظ کیا جاتا رہا ہے۔ عاشقان رسول 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ دراصل 7 ستمبر 1974 عیسوی کو علماء حق اہل سنت کی کئی سالوں کی مسلسل محنتوں اور عاشقان رسول کی ہزاروں قربانیوں کے بعد پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ چنانچہ قادیانی دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں ہی کے مطابق کافر ہیں اور انہیں کسی بھی اسلامی علامت کو بطور دین استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ستمبر 2024 عیسوی میں اس عظیم الشان فتح کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی طرف سے خصوصی شمارہ بنام سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائع کیا جا رہا ہے۔ درس و تدریس دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ میں بھی طلباء و طالبات کو اساتذہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں مختلف انداز سے بتاتے اور پڑھاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو سوال جواب کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یاد کرواتے ہیں، جبکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء و طالبات کو عقائد کے موضوع پر پڑھائی جانے والی کتابوں میں ختم نبوت کے بارے میں عقائد مع دلائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل و کڈس مدنی چینل الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دنیا کے واحد 100% اسلامی چینل مدنی چینل کے ذریعے بھی عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مدنی چینل پر ختم نبوت سے متعلق مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں مفتیان کرام، علماء کرام اور مبلغین دعوت اسلامی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ذریعے بچوں میں بھی مختلف انداز سے مثلاً بیانات، سوال جواب اور کارٹونز وغیرہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا دعوت اسلامی دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سوشل میڈیا اکاؤنٹس مثلاً یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر بھی شارٹ کلپس اور پوسٹوں وغیرہ کو وائرل کر کے عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ نیز دعوت اسلامی کی ویب نیوز دعوت اسلامی کے شب و روز نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق 40 احادیث کا مجموعہ بنام 40 ختم نبوت ویب ایڈیشن جاری کیا ہے۔ کورسز عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے۔ نظم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلام میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی منظوم فرمایا اور ختم نبوت سے متعلق 18 نعرے بھی مرتب فرمائے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ قارئین کرام، آپ بھی عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے بلکہ عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنا اہم کردار ادا کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔